اقبال کے دو اہم اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا شعر یہ ہے، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے۔ خورشید کا مطلب سورج، سوختہ جلا ہوا، نفس سوختہ جلی ہوئی سانسیں، سامان سفر تازہ کریں، سفر کی تیاری کریں۔ اقبال کہتے ہیں، اے ملت اسلامیہ کے فرزندو، اٹھو اور خورشید تک پہنچنے کی تیاری کرو۔ تمہاری منزل ستاروں سے بھی بلند ہے۔ دنیا ہی میں تھک ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، بلندیوں کے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم اس دور میں تھکی تھکی معلوم ہوتی ہے، جیسے اس کی سانس پھولی ہوئی ہو یا نا امیدی سے جل گئی ہو۔ اب اسے تازہ دم ہو کر جد و جہد کے لیے نکلنا چاہیے۔ غلام رسول مہر کے مطابق اقبال زندگی کے نئے آفتاب کی نمود کا پیغام دے رہے ہیں تاکہ اس دنیا کے شام و سحر کی بے کیفی ختم ہو اور ان میں تازگی و شادابی کی نئی شان جلوہ گر ہو جائے۔ یہ شعر بال جبریل کے سر ورق پر درج ہے، غالباً اس لیے کہ جو لوگ کلام اقبال کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے نتیجے میں پھر انہیں عملی جد و جہد کے لیے بھی آمادہ ہونا ہے۔ ویسے بھی فکر اقبال مزے لینے کے لیے نہیں، ذہنی عیاشی کے لیے نہیں، بلکہ کچھ کر گزرنے کی تڑپ پیدا کرنے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کی جد و جہد کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے لیے ہے۔ اور دوسرا شعر بھی سن لیجئے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ جیسا کہ اقبال نے خود لکھا ہے، یہ شعر برتری ہری کے ایک شلوک سے ماخوذ ہے۔ برتری ہری پہلی صدی قبل مسیح میں سنسکرت کا مشہور شاعر تھا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق برتری ہری قدیم ہندوستان کا سنسکرت کا عظیم فلسفی، ماہر لسانیات، شاعر اور نجومی تھا۔ برتری ہری کا تعلق شاہی خاندان سے تھا جس کا دارالحکومت اجین تھا۔ اس کے شلوک کا ترجمہ یوسف سلیم چشتی نے ذیل کے الفاظ میں کیا ہے، کسی شخص کا اپنے عقلی استدلال کے زور سے کسی مورخ یعنی بے عقل کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا ایسے ہی بے سود ہے جیسا کسی شخص کا مست ہاتھی کو کنول کے ڈنٹھل یعنی شاخ اور ٹہنی سے روکنا یا سرس جو ایک قسم کا پھول ہے اس کے نازک ریشوں سے ہیرے میں چھید کرنا یعنی سوراخ کرنا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کو اندر تک کاٹ ڈالنا اگرچہ ناممکن کام ہے، لیکن یہ ناممکن کام بھی ممکن ہو سکتا ہے، البتہ کسی بے وقوف شخص پر نرم و نازک یعنی لطیف بات کسی صورت اثر نہیں کر سکتی۔ کسی نادان کو اشارے کنائے سے بلند نکات سمجھانا ممکن نہیں۔ گویا اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میری شاعری کلام نرم و نازک پر مشتمل ہے، لیکن بے سمجھ لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایکٹیو سیاسی جماعتوں کے اکثر کارکنوں پر بھی اس شعر کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان سے دلیل سے بھی بات کریں تو آگے سے جس زبان میں جواب ملتا ہے الامان الحفیظ۔ میرا مشورہ ہے ایسے لوگوں کو جواب میں یہ شعر یا کم از کم اس کا دوسرا مصرع لکھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ قرآن کی 25ویں سورت کی 63ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خدا ہمیں مثبت فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایک عظیم تر اور پازیٹیو پاکستان بنا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔